هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اچھا، اب یہ جو ہے وہ ہماری اس سبق کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ پارٹ 51 ہے۔ اب تک جو ہے وہ 50 کلاسز جو ہے وہ الحمدللہ ہو چکی ہیں اس سبق کے سلسلے میں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبق تھا، اور اس میں غیر متمکن کے اوپر ہم نے بات کی، اس کی اقسام ہم نے بنائی تھی، اور اب تک جو ہے وہ 7 قسمیں مکمل طور پر جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم اور آخری قسم، اور اس سلسلے میں یہ ہماری آج جو ہے وہ آخری جو ہے وہ کلاس ہوگی۔ اور کیا پڑھنے کے والے ہیں وہ آخری قسم کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ ہے مرکب بنائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکب بنائی کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو مجھے یہاں پر بتانے کی اتنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تقریباً میرا خیال ہے کہ سبق نمبر 8 اس میں جو مرکبات غیر مفیدہ ہیں، جب ہم نے پڑھا تھا نا مرکب اضافی، اس وقت میں مرکب توصیفی پڑھا تھا، تو اس وقت میں ہم نے جو ہے یہ مرکب بنائی بھی پڑھ لیا تھا، لیکن چونکہ یہ یہاں پر دوبارہ سے آ گیا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں ایک مرتبہ آپ کو یہاں پر دوبارہ سے چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذہن میں تازہ کرنے والی بات ہے، ویسے وہاں پر پڑھا دیا تھا، کتاب میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک پورا سیریز ہماری چل رہی ہے، تو لہٰذا اس سیریز میں اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو مرکب بنائی، مرکب اضافی ایک ہوتا ہے جس کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مضاف ایک مضاف الیہ۔ ہم نے یہ پڑھا کہ پہلا نکرہ ہوتا ہے اکثر اور دوسرا معرفہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو ہم مرکب اضافی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ پڑھا کہ ایک مرکب توصیفی ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں نکرہ ہوتے ہیں، پہلا بھی نکرہ ہوتا ہے دوسرا بھی نکرہ ہوتا ہے، یا پہلا بھی معرفہ ہوتا ہے دوسرا بھی معرفہ ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، تو ہم اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ پہلے جز کے بارے میں کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھائی یا برائی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے، دونوں ہی اسم ہوتے ہیں، مرکب توصیفی میں بھی دونوں ہی اسم ہوتے ہیں۔ مرکب اضافی میں جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ پہلے جز کی طرف جو ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ 2 جز ہوتے ہیں، تو اس میں ایک جز دوسرے جز کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرکب ہے مرکب بنائی، تو یاد رکھیں مرکب بنائی کیا ہوتا ہے، مرکب بنائی وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں 2 جز ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یاد کر لیں آپ اس کو نا۔ اچھا، ایک اور بات میں بتا دوں، ایک مرکب منع صرف بھی ہوتا ہے۔ تو مرکب منع صرف کیا ہوتا ہے، 2 اسما ہوتے ہیں، ان 2 اسما کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، اور بیچ میں ان کے جو ہے وہ حرف عطف بھی نہیں ہوتا۔ حرف عطف کیا ہوتا ہے، حرف عطف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، حرف عطف وہ ہوتا ہے، عطف مانے کنجکشن، کنیکٹ کرنے کے لیے جو آتا ہے نا بیچ میں، جیسے میں کہوں زید آیا تھا میرے پاس اور بکر بھی آیا تھا، اب زید اور بکر میرے پاس آئے تھے، تو اب زید بکر ان دونوں کے درمیان میں ان دونوں کو جوڑنے کے لیے جو اور کا جو لفظ ہے نا، اس کو کہتے ہیں عطف، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے کہ ایک لفظ ہے یا، جیسے کوسچن پیپر آتا ہے آپ کے پاس امتحانات میں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے یہ والا سوال کر لیں یا یہ والا، تو اس میں یا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے اردو میں پھر، ہے نا، اور عربک میں سما کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یا جو ہے عربک میں او کہتے ہیں نا اس کو، او، حمزہ واو زبر او، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اور جو ہے عربک میں اس کو بولتے ہیں وا، ٹھیک ہے، واو، ایک حرف عطف آ جاتا ہے واو، ٹھیک ہے نا، اور واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ اچھا، اس واو کو ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
جیسے قدر و منزلت، تو قدر اور منزلت یہ اس کے بیچ میں ایک واو آ رہا ہے، تو یہ واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، ٹھیک ہے۔ طعام و قیام ہے نا، تو طعام و قیام کے بیچ میں یہ جو واو آ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ حرف عطف ہے۔ انگلش میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسلم اینڈ اکرم، تو یہ جو اینڈ ہے یہ اور کے معنی میں ہی ہے، اور عربک میں یہی واو ہے، اور اسی کو کنجکشن کہتے ہیں، اور اسی کا نام جو ہے وہ کیا ہے، عطف، اور یہ کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو حرف عطف جو ہے وہ جو مرکب منا صرف ہم نے پڑھا تھا نا، تو ہم نے یہ کہا تھا وہ دو اسما ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ نام ہوتے ہیں، اور کسی مطلب ایسے ہی مشہور ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے جو ہے ان دو ناموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، جیسے بعل بکو ہے نا، تو اب یہ بعل بکو جو ہے نا وہ دو اسما تھے، ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، تو یہ بن گیا مرکب منع صرف۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج، مرکب بنائی کے بارے میں پڑھنا ہے، تو ہمیں مرکب اضافی میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹچ دے دیا، مرکب توصیفی کا بھی ٹچ دے دیا کہ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس میں دونوں معرفہ ہوں گے یا پھر دونوں نکرہ ہوں گے۔ مرکب اضافی میں پہلا نکرہ ہوگا، دوسرا معرفہ ہوگا۔ اچھا، مرکب منع صرف میں دونوں ہی اسما ہوں گے لیکن ان کے درمیان میں کوئی حرف عطف پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب مرکب بنائی، مرکب بنائی میں ہوگا یہ، اس کو پہچاننا ایک تو بہت ہی آسان ہے۔ ایک خاص بات یہ اس کے متعلق آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں دو جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دو جز ہوتے ہیں، مرکب بنائی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں دو جز ہوتے ہیں۔ چلیں ایک خاص بات، اچھا مرکب بنائی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ دو جز ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ دونوں جز یعنی پہلا جز اور دوسرا جز دونوں ہی عدد ہوتے ہیں۔ یعنی اب تو اور ہی زیادہ آسان ہو گیا نا کہ دونوں ہی عدد ہوتے ہیں۔ عدد مانے جیسے جسے گنا جاتا ہے نا 3 4 5 6 7 8 ہے نا، اس کو عدد کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلا جز بھی عدد ہوتا ہے، دوسرا جز بھی عدد ہوتا ہے، اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جس سے آپ کو بالکل کبھی بھولیں گے نہیں، یہ جو مرکب بنائی ہوتے ہیں نا یہ صرف 11 سے لے کر 19 تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 11 12 13 14 15 16 17 18 19، تو کتنے بن گئے، یہ 9 بن گئے ہے نا۔ تو یہ 9 ہی مرکب بنائی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں پہلا جز بھی عدد ہے، دوسرا جز بھی عدد ہے، اس کے علاوہ مرکب بنائی جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کتاب میں اگر آپ اس کی تعریف دیکھیں تو اس انداز میں دی گئی ہے کہ 2 عددوں پر مشتمل، ٹھیک ہے، 2 عدد، میں نے کہا نا 2 عدد ہوتے ہیں اور 2 جز ہوتے ہیں، پہلا بھی عدد دوسرا بھی عدد، تو 2 عددوں پر مشتمل ایسا مرکب جس کے کلمات کے درمیان میں کوئی حرف عطف پوشیدہ ہو۔ اصل میں کیا تھا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ایک تو 10 تک گنتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 11 12 13 14، تو اب یہ ہے کہ 1 اور یہ 1 ہے نا، تو یہ دونوں ایک مل کر کیا بنتے ہیں، 11۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں 1 اور 1 11، یوں بولنا چاہیے، تو بیچ میں اور لگانا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں اور جو ہے اس کے بیچ میں ہے لیکن اسے پوشیدہ رکھ دیا گیا، تو اسے کہہ دیا احدہ عشرہ۔ احدہ مانے 1 اور عشرہ مانے 10، تو یہ کتنا ہوگا، یہ ہوگا 11۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے درمیان میں حرف عطف کو ذکر نہیں کیا جائے گا، حرف عطف پوشیدہ ہے، اور یہ صرف اور صرف 11 سے لے کر 10 تک کے درمیان جو ہے اس طرح کا ہوگا۔ تو المختصر یہ کہ مرکب بنائی 2 عددوں پر مشتمل ایسا مرکب جس کے کلمات کے درمیان کوئی حرف عطف پوشیدہ ہو۔ اچھا یہ کہ ہم لوگ ان دونوں عددوں کے درمیان واو حرف عطف پوشیدہ ہے۔ ایک خاص بات یہ کیوں ہے، کیونکہ اصل میں یہ احد و عشر اور تسعۃ و عشر تھا، احد و عشر، احد علیحدہ تھا، عشر علیحدہ تھا، تو یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتائی دی خاص بات، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتا ہے معدود، ٹھیک ہے۔ معدود وہ ہوتا ہے جسے گنا جاتا ہے، اور عدد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے گنا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں 4 کتابیں، تو 4 کیا ہو گیا، عدد، اور کتابیں کیا ہو گیا، معدود، ٹھیک ہے۔ میں کہوں کہ 5 پینسلز، تو 5 کیا ہو گیا،
یہ ہو گیا عدد. اور پینسل کیا ہو گیا؟ یہ پینسل ہو گیا معدود. تو جس کو گنا جاتا ہے وہ ہوتا ہے معدود. ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک خاص بات یاد رکھ لیں کہ ان اعداد کے ذریعے یعنی احدہ عشرہ ہے نا، اور اسنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، ان اعداد یہ جو 11 سے لے کر 19 تک جو مرکب بنائی کہلاتے ہیں، ان اعداد کے ذریعے گنے جانے والے معدود، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر یہ عدد ہے تو ان کے ذریعے کسی نہ کسی کو تو گنا جائے گا، تو جن کو گنا جائے گا وہ معدود ہوں گے. تو ان اعداد کے ذریعے گنے جانے والے معدود کو واحد، ایک تو واحد ذکر کیا جائے گا، اور منصوب سواد والا نا، یعنی حالت نصبی میں ذکر کیا جائے گا. منصوب ذکر کیا جائے گا اور واحد ذکر کیا جائے گا. مثال کے طور پر 11 آدمی ہیں تو میں کہوں احدہ عشرہ، مجھے بولنا کیا چاہیے؟ رجالن ہے نا، رجال رجلن کی جمع ہے، اور 11 ہیں تو ظاہر سی بات ہے جمع ہی ہوں گے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان اعداد کے ذریعے سے آپ جس کو گنیں گے آپ اس کو ایک تو واحد ذکر کریں گے. تو آپ رجلن اس کا واحد ہے، اور پھر رجلن کی حالت نسبی کیا ہے؟ وہ ہے رجلن. ایک تو واحد ذکر کریں گے اور ایک تو منصوب ذکر کریں گے. تو یہ رجلن کیا بن جائے گا؟ رجلن. رجالن نہیں بنے گا، اگر رجالن کریں گے تو جمع ہو جائے گا، اور رجلن ذکر کریں گے تو حالت رفعی میں ہو جائے گا. تو ان اعداد کے ذریعے گنے جانے والے معدود کو واحد اور منصوب ذکر کیا جائے گا. جیسے احدہ عشرہ رجلن، احدہ عشرہ رجلن. ٹھیک ہے. 11 مرد، دیکھیں احدہ عشرہ عدد ہو گیا اور رجلن جو ہے وہ اس کا وہ ہو گیا معدود. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک اور خاص بات یہ یاد رکھ لیں، جہاں پر یہ جو کتاب ہے نا، کتاب میں جو ہم لوگ اس میں غیر متمکن کی تقسیمات جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں جب مرکب بنائی کا ذکر آیا تو مفتی صاحب نے ایسا کیا کہ اس کو جو ہے یہ کہہ دیا کہ ہم وہاں پر پیچھے جو ہے اس کے متعلق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر صرف ایک بات آپ جو ہے وہ آپ یاد رکھ لیں. اور واقعی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور ایک بات جو یاد رکھنے کے لیے مفتی صاحب نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں. اب اس مرکب بنائی کے دونوں جز کی بات کی جا رہی ہے، یعنی احدہ اور عشرہ ان دونوں کی بات کی جا رہی ہے. تو احدہ عشرہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر فتح ہی فتح آئے گی، چاہے پیچھے جو ہے وہ کوئی سا بھی جو ہے وہ عامل کیوں نہ موجود ہو، لیکن یہ جو ہے وہ مبنی بر فتح ہی ہوں گے. مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، لیکن مگر اسنا عشرہ 11 کا جو عدد ہے یہ چاہے مذکر کے طور پر استعمال ہو، اور اسنتا عشرہ چاہے مؤنث کے طور پر استعمال ہو، اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس کا جو پہلا جز ہوگا وہ مبنی نہیں ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے، آج ہم نے مرکب بنائی کے بارے میں پڑھا، اور مرکب بنائی کے بارے میں پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے. یہ کہ کچھ خاص نئے انداز سے مزید جو ہے وہ اس کو ذہن میں تازہ رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. تو آج ہماری اس میں غیر متمکن کی جو اقسام ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے، اور ہمارا سبق نمبر جو 14 ہے وہ پورا کا پورا آج مکمل ہو چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.